بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیماریوں کو دور کرنے والی ایک مؤثر تسبیح دن میں کسی بھی مناسب وقت پڑھیں، شام تک بیماری کو اپنی آنکھوں سے دور ہوتے محسوس کریں گے، ڈاکٹر خود تعجب میں پڑ جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ تسبیح پڑھ لیں، سر سے لے کر پیروں تک آپ کے جسم کے داخلی اور خارجی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ گھر میں جو شخص بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ معمولی سی بیماری ہو یا شدید ترین، اور برسوں سے علاج کرواتے کرواتے تھک گئے ہوں مگر وہ بیماری جاتا نہ ہو، اگر آپ خود بیمار ہیں تو یہ تسبیح خود پڑھ لیں۔ اس کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر گھر میں کوئی اور بیمار ہے جس کا علاج کرواتے کرواتے آپ خستہ حال ہو چکے ہیں تو صبح خالی پیٹ یہ تسبیح پڑھ کر اس پر دم کر دیں یا اسے پانی پلائیں۔ انشاءاللہ صبح نہار منہ یہ تسبیح کا عمل آپ کے جسم کے اندرونی اور بیرونی ہر نوع کی بیماری کو زائل کر دے گا اور آپ کو زندگی میں حقیقی اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ یہ امر تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے عزیز بھائیوں اور بہنوں کو خوب معلوم ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف اور لفظ میں عظیم ثواب، تاثیر، شفا اور برکت ودیعت کی گئی ہے۔ میرے وہ تمام احباب جو دنیاوی اعتبار سے بیماریوں کے اخراجات اور دیگر مصارف کی بنا پر شدید پریشانی کا شکار رہتے ہیں، حد سے زیادہ ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہر لمحہ سینے پر بھاری پن محسوس کرتے ہیں، معمولی باتوں پر اضطراب ہوتا ہے اور ہر وقت خود کو مضطرب محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو مفید عمل پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے میرے بیان کردہ طریقے کے مطابق آپ ضرور آزمائیں۔ میں پوری امید کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ عمل یا وظیفہ شروع کرنے سے قبل میں آپ کو ایک نہایت ضروری بات ارشاد کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل یا وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی جو اعمال آپ انجام دیتے ہیں وہ اللہ کے پاک کلام ہوتے ہیں، اللہ کا پاکیزہ ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کے مبارک الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی بابرکت صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت، قوت اور وسیلہ سے اللہ پاک شفا نصیب فرماتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان وظائف یا اعمال میں کوئی حرج نہیں، تو میری ان سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ہم کوئی چیز اپنی جانب سے نہیں بیان کرتے، ہم اللہ کا ذکر پیش کرتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں جسے پڑھنے سے پروردگار عالم شفا عطا فرماتا ہے۔ آپ خود بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں کتنی عظیم طاقت پوشیدہ ہے۔ ہمیں لازم ہے کہ ہم ان وظائف کو خالص دل اور پختہ یقین کے ساتھ ضرور کریں تاکہ ہمیں ان کا مکمل فائدہ حاصل ہو سکے۔ اگر آج کی یہ تسبیح پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے اخراجات بچ جاتے ہیں، ادویات کے مصارف محفوظ ہو جاتے ہیں اور مریض مکمل تندرست ہو جاتا ہے تو آپ خود فرما دیں اس سے بڑی فلاح اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک انسان جو کئی سالوں سے، متعدد سالوں سے بیماریوں کا شکار رہتا ہے، اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو یہی ہوتی ہے کہ اسے چین مل جائے، بیماری سے خلاصی نصیب ہو جائے، شفا حاصل ہو جائے۔ اس کے نزدیک شفا سب سے عظیم نعمت شمار ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ مجھے رات کو مناسب نیند نہیں آتی، سو نہیں سکتا، اور جب صبح بیدار ہوتا ہوں تو تمام جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ جب اس نے اپنی حالت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کر دی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیا کرتے ہو تو پانی پینا چھوڑ دو، کیونکہ رات کو پانی پینے سے درد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ البتہ اللہ پاک اگر شفا دینا چاہے تو عطا فرما سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج عموماً دشوار ہے۔ ناظرین گرامی، پانی جسم انسانی کے لیے ایک نہایت ضروری عنصر ہے۔
جب ہم مناسب مقدار میں پانی استعمال نہیں کرتے تو جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اکثر رات کے اوقات میں پانی کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور افراد رات کو بیدار ہو کر پانی پیتے ہیں، مگر اب عصری طبی سائنس بھی رات کو پانی پینے سے روک رہی ہے۔ ان کے مطابق سونے سے قبل پانی کا زیادہ استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے اور اس عادت کے سبب پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے۔ جب انسان گرم بستر سے اچانک اٹھ کر بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم اچانک ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جو صحت کے لیے مضر ہے۔ دوسری اہم وجہ گردوں سے مرتبط ہے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ رات کے وقت گردے اپنی فعالیت میں سست پڑ جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ بعض لوگ صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہرے پر ورم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے مسائل مزید بڑھا سکتا ہے۔ تیسری کلیدی وجہ یہ ہے کہ سونے سے قبل پانی پینا نیند میں خلل انداز ہونے کی بڑی سبب بنتا ہے۔ وزن میں کمی کے لیے پانی کے مانند نیند بھی ایک کلیدی عنصر ہے۔ طبی سائنس کے مطابق 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ سائنس کے مطابق جو افراد کم سوتے ہیں یا حد سے زیادہ نیند لیتے ہیں ان میں وزن بڑھنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی قدر سے انکار ناممکن ہے۔ نیند کی کمی امراض کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ مناسب مدت تک نیند لینا طویل عمر حاصل کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک رات کی ناقص نیند اگلے پورے دن کو متاثر کر سکتی ہے، یعنی کام میں توجہ نہیں رہتی یا غلطیاں سرزد ہونے لگتی ہیں۔ مکمل نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد ایک عجیب مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں، اور وہ ہے سونے کے بعد نصف شب میں اچانک بیداری۔ اللہ تبارک و تعالی نے رات کو سکون کے لیے پیدا فرمایا۔ رات بھر کی آرام دہ نیند انسان کو اگلے دن کے لیے تیار و چوکس کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کامل توازن کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ اس توازن میں کسی قسم کا خلل جسم میں کسی عارضے کی علامت ہوتا ہے۔ چینی طبی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر کسی شخص کی آنکھ روزانہ رات کے کسی مخصوص وقت میں کھل جاتی ہے تو اس کا صریح مطلب کسی جسمانی یا روحانی خلل سے ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی متعدد اسباب ہو سکتے ہیں کہ آنکھ اچانک کیوں کھل جاتی ہے۔ اکثر افراد کی شکایت رہتی ہے کہ ان کی نیند اچانک ٹوٹ جاتی ہے اور اس بنا پر نیند ناقص ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو رات میں ایک آدھ بار نہ جاگے، کیونکہ کبھی کسی تنگی یا پریشانی کی وجہ سے یا کبھی مناسب خواب دیکھ کر اچانک ہوشیار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور فرمایا کہ رات 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان آپ کی آنکھ اکثر کھل جاتی ہے اور اس وقت آپ بے چینی کے عالم میں بیدار ہو جاتے ہیں؟ بلا شبہ بہت سے افراد کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے، شاید ہم نے اس پر کبھی توجہ نہیں کی۔ دنیا میں ہر دولت مند، مسکین، صالح اور فاجر کو فطرت کے قوانین کے تحت تکالیف، غموں اور مسائل سے کسی نہ کسی صورت ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا تکالیف، غموں اور مسائل کا مسکن ہے۔ کچھ افراد اولاد کی نافرمانی سے پریشان رہتے ہیں، بعض مال و دولت کے زوال پر غمزدہ ہوتے ہیں، یعنی بشر کسی نہ کسی تنگی یا فکر کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار رہتا ہے، اور ان ذہنی الجھنوں کی بنا پر رات کو بارہا بیدار ہوتا رہتا ہے۔ تو آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حدیث کی ذوف شانی میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا کیوں رونما ہوتا ہے، اور پھر عصری سائنس کی روشنی میں بھی واضح کریں گے اگر پھر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے تاکہ زندگی کی تمام مسرتیں آپ کو نصیب ہو جائیں۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے جاگ اٹھیں تو آپ کسی عارضے میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ سعادت مند انسان ہیں، کیونکہ اس خاص لمحے میں آپ کا خالق آپ کو یاد فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے ملائکہ ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے بیدار کرتے ہیں۔ رات کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ ان کے لیے رحمت اور استغفار کے دروازے کھلے رکھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب عظیم ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری ثلث باقی رہ جاتا ہے تو ندا فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے حاجت طلب کرے میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ کیا کوئی مانگنے والا ہے میں اسے نوازوں؟ یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بابرکت حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی انتظار فرماتا ہے حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر جائے، پھر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے، کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کیا کوئی مانگنے والا ہے میں اسے عطا کروں؟ کیا کوئی دعا گزار ہے میں اس کی دعا سنوں حتیٰ کہ صبح صادق ہو جائے۔ ناظرین، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس انمول وقت کی قدر و قیمت سمجھائی جائے۔ یہ لمحات کتنے بابرکت ہیں جب ہمارا آقا ایسی پکار فرماتا ہے، مانگو مجھ سے جو کچھ مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو جاگ جائے تو فوراً اٹھیں اور اپنے پروردگار سے اپنی حاجات طلب کریں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص رات کو بیدار ہو اور یہ دعا مانگے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ وضو کر کے نماز ادا کرے تو اس کی نماز مقبول ہوتی ہے۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، اس پر اللہ کا شکر بجا لائے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے تو وہ اسے ضرور نفع پہنچائے گا۔ اکثر افراد ناپسند خواب بیان کرتے ہیں اور ان کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ یاد رکھیں، بہتر یہی ہے کہ برے خوابوں کی تعبیر نہ مانگی جائے۔ جب کبھی رات کو بیدار ہوں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر لازماً عمل کریں۔ اگر بستر سے اٹھنے کی ہمت نہ ہو تو پہلی حدیث پر عمل کرتے ہوئے 2 سے 5 منٹ دعا ضرور مانگیں، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما اور اس پاکیزہ وقت سے استفادہ کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت آپ کو بار بار بلایا جا رہا ہوتا ہے۔ انسان کو جس غرض کے لیے خلق کیا گیا اسے سمجھیں اور اسے پورا کریں۔ ناظرین گرامی قدر، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخلص بندوں کی یہ خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور آخری حصے میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ناظرین، ہر شے کی تخلیق اور نشو و نما کا ایک مخصوص موسم ہوتا ہے، سرسبزی اور حسن و بہار میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے چکر کے بعد پھر چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے آخری حصے میں عالم روحانی کا بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ بندہ اپنی نیند چھوڑ کر اپنی مرادیں پیش کرے، اس وقت رب العزت تمام خزانے تقسیم کرنے کو بے قرار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عصری سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ نماز ایک اعلیٰ درجے کی ورزش ہے، اس کے ہر جز کے جداگانہ فوائد ہیں۔ نماز سے جسمانی تمام امراض زائل ہو جاتے ہیں، اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل اس کا حکم فرمایا، اور آج کروڑوں اربوں خرچ کر کے سائنس اسے درست ثابت کر رہی ہے۔ مگر بعض افراد اب بھی اسلام میں عیب جوئی میں لگے ہیں اور ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کی آنکھ اس وقت جاگ جائے تو ضرور بیدار ہوں، وضو فرما لیں تاکہ آپ مکمل طور پر چوکس
اور پاکیزہ ہو جائیں، یا کچھ دیر لمبے سانس لیں اور زور سے باہر نکالیں تاکہ جسم سے امراض خارج ہو جائیں۔ سجدے میں جب آپ جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز کے سجدے کی حالت مومن بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اعتبار سے افضل ترین پوزیشن ہے، اور یہی دعا مانگنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ مومن کے لیے اپنے رب کے حضور عجز و نیاز اختیار کرتے ہوئے پیشانی اس کے آستانے پر رکھنا نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اعلیٰ نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے اور اپنے قرب کا اعزاز عطا کرتا ہے۔ رات کو نماز تہجد کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور رات کے کچھ حصوں میں تہجد ادا کرتے رہو، یہ تمہارے لیے اضافی نیکی ہے۔ عجب نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے، مقام شفاعت کبریٰ، جس پر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کروائیں گے۔ اس بابرکت ارشاد کی ضو میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جب آنکھ کھلے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت جتنی سہولت اور رغبت ہو ادا کر لیا کریں۔ تہجد کا اجر ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس جہان فانی میں محض اپنی عبادت، معرفت اور شناخت کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچانے اور معرفت حاصل کرے، دنیا میں اللہ کو خوش کر لے اور آخرت میں ابدی زندگی کو آسودگی اور راحت سے گزارے۔ یہی سبب ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی پوری زندگی خوشی، غم، تنگی اور کشادگی کے ہر مرحلے میں اس عظیم غرض کو پیش نظر رکھا اور اس میں سرخ رو رہے۔ وہ دنیاوی پیشے، تجارت اور فنون بھی اختیار کرتے تھے، مگر ان کے قلوب ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی عشق و محبت میں غرق رہتے تھے اور کبھی اس کی یاد سے بے نیاز نہ ہوتے تھے۔ ایسے ہی افراد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی خرید و فروخت اور نہ تجارت اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز کی ادائیگی سے اور نہ زکوٰۃ کی فراہمی سے۔ یہی وہ افراد ہیں جو رات کے آرام دہ اوقات میں بھی سکون کے بجائے اپنے حقیقی معبود کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک مقام میں فرمان ہے کہ ان کے پہلو راتوں میں بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف و رجا کے جذبوں سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے عطا کیا اس میں سے راہ خدا میں صرف کرتے ہیں۔ چنانچہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے ان کے اعمال کے عوض آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کچھ چھپا رکھا گیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، وہ راتوں کو کم سوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف لپکتے چلے آئے اور کہتے جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں بھی لوگوں کے ہمراہ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ نبی ہیں یا نہیں۔ آپ کا چہرے انور دیکھ کر عرض کیا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں سب سے پہلا ارشاد جو آپ کی زبان اطہر سے سنا وہ یہ تھا کہ اے لوگو، تم میں سلام عام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو نماز تہجد ادا کرو تو چین و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے اعلیٰ محلات ہیں جو شیشوں کے بنے ہوئے ہیں، جن کے اندر کی تمام اشیاء باہر سے نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، جو نرم کلامی کرے، مساکین کو کھانا کھلائیں، کثرت سے روزے رکھیں اور راتوں کو جب لوگ آرام کر رہے ہوں تہجد پڑھیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
رات کی بیداری کو لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک اور صالح لوگوں کا شیوا رہا۔ رات کا قیام اللہ کی قربت کا سبب ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، خطاؤں سے باز رکھنے والا اور حسد سے پاک کرنے والا ہے۔ قیام اللیل تو میری تمام بھائیوں اور بہنوں سے عاجزانہ التجا ہے کہ جو تسبیح آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کون سی ہے۔ آج جو طریقہ کار بیان کرنے لگا ہوں اسی کے مطابق آپ تسبیح کریں، پھر مشاہدہ کریں، اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا اور تندرست زندگی نصیب ہوگی۔ مگر جیسے ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو اس کا مکمل استعمال بتاتا ہے کہ اسے اس طرح لیں جو طریقہ میں نے عرض کیا۔ اگر آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے برخلاف اپنی مرضی سے دوا استعمال کریں تو ممکن ہے کہ فائدہ نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں بیان کر رہا ہوں اسی پر عمل کریں۔ یقین جانیں عالم وجود میں کسی بھی شخص کو کوئی بھی عارضہ لاحق ہو، ذہنی پریشانی ہو، دل کی بے سکونی ہو، سحر جادو ہو یا جنون کا اثر ہو، آج کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اپنی داخلی کیفیات کو بہتر ہوتے خود دیکھیں گے، امراض کو زندگی سے رخصت ہوتے محسوس کریں گے۔ اس تسبیح کا طریقہ پڑھنے کا بڑی توجہ سے سن لیں۔ بیماریوں کو بھگانے والی ایک مؤثر تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھیں، امراض کو اپنی آنکھوں سے دور ہوتے دیکھیں گے۔ یہ مبارک کلمات آپ نے سجدے کی حالت میں ایک تسبیح پڑھنے ہیں، پاکیزگی کی حالت میں اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کلمات یہ ہیں، ان کلمات کو آپ نے دہرانا ہے، انشاءاللہ آپ کی جملہ بیماریاں زائل ہو جائیں گی۔ بیماری کی حالت میں انسان روحانی علاج بھی تلاش کرتا ہے مگر صحیح ہدایت نہیں ملتی اور وہ جھوٹے ٹوٹکوں میں پھنس جاتا ہے۔ ایک موحد مسلمان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ دعائیں موجود ہیں جو سب سے زیادہ مؤثر ہیں، لہٰذا مرض کی حالت میں انہیں ضرور اپنائیں۔ طب نبوی میں، ابن ماجہ وغیرہ میں اس سلسلے میں متعدد دعائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کرنے کے تفصیلی احکام موجود ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک متفقہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر والوں کی بیمار پرسی فرماتے تو دایاں ہاتھ مریض کے متاثرہ حصے پر رکھتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ: اے اللہ، اے لوگوں کے رب، تکلیف دور فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو کسی مرض کو باقی نہ چھوڑے۔ اس دعا سے زیادہ محبوب اور مقبول ہونے والی دعا اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دعا کسی بھی مرض کے لیے مانگیں، کسی بھی عارضے سے نجات کے لیے اس عمل کو لازم پکڑیں۔ جب عمل مکمل ہو جائے تو سامنے ایک گلاس پانی ضرور رکھیں، عمل ختم ہونے پر اس پانی پر دم کر کے خود پی لیں۔ اگر آپ خود متاثر ہیں تو یہ پانی خود استعمال کریں ورنہ مریض کو پلائیں۔ دم کیا ہوا پانی خود بھی پئیں اور گھر کے دیگر مریضوں کو بھی دیں۔ ایک دن یہ عمل کریں، یقین جانیں اگلے دن جب نیت کریں گے تو مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس تسبیح میں ایسی برکت اور قوت رکھی گئی ہے کہ اگر مریض ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں بھی ہو تو اس طرح عمل کر کے پانی پلائیں تو وہ اٹھ بیٹھے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں شفائے کثیر ہے، ہر صورت میں برکت اور قدرت پوشیدہ ہے۔ میرے تمام عزیز بھائی اور بہنیں جو گھر میں امراض کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے مرض معمولی ہو یا شدید، آج کا یہ عمل ضرور آزمائیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جسمانی مرض تو معمولی شے ہے، حقیقی مرض ذہنی منفی رویہ ہوتا ہے۔ جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اسی طرح منفی فکر جسم کو اندر سے تباہ کرتی ہے۔ اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت اور سازگار رکھیں۔ سید المرسلین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سب سے بہتر ساتھی اور وفادار پاک ہستی صرف اللہ کی ہے۔ ہر چیز
اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے، جو اسے خلوص دل سے پکارے وہ اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک اس تسبیح کی برکت سے تمام بھائیوں اور بہنوں کے مسائل حل فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے قصوروار بندے ہیں، ہمارے قصور کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے ماضی و مستقبل چھوٹے بڑے تمام گناہوں، غلطیوں اور نافرمانیوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم قصوروار ہیں، گنہگار ہیں، بدکار ہیں، تیری نافرمانی کرنے والے ناشکر گزار ہیں، مگر تیرے نام والے بندے ہیں، تیری وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، تیرے سوا کوئی سزاوار حمد نہیں۔ ہمارے مالک، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی سے بچا کر راہ راست پر گامزن فرما۔ اے ہمارے آقا، یہ دعا اپنے محبوب کے طفیل قبول فرما، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔